جب پھر اس کے پاس دولت آ جائے، اس کے پاس اقتدار آ جائے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ایحسب، یہ گمان کرتا ہے، اللہ یقدر علیہ احد، اس پر کسی کی طاقت نہیں۔ یہ تو اتنی دولت ہے، اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے، گن مین اس کے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے چوکس رہتے ہیں، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عدالتیں یہ خرید لے، کچہریاں یہ خرید لے، تھانے یہ خرید لے، کوئی اس کا بگاڑ سکتا ہے؟ اتنی کثرت، اتنی دولت، ہر شے دولت سے خریدی جا سکتی ہے، تو یہ گمان کر لیتا ہے اس پر کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ یقولو، پھر ایک اور بات کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے دیکھو اتنا مال خرچ کر دیا، یعنی اپنے اس مال کی نمائش کرنے بیٹھ جاتا ہے، بہانے شادی کرے گا تو فضول خرچیوں پہ اتنے اڑا دے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاتھ ہوگی سیٹ صاحب نے کمال کر دیا۔ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں تو جناب یہ جو کوٹھی کا گیٹ ہے نا یہی 5 لاکھ کا بنا ہے۔ وہ بہانے یقولو کہتا ہے، اہلک تو میں نے ہلاک کر دیا، اڑا دیا، مال لبدا، ڈھیروں مال۔ وہ تو بیمار ہو جائے تو بعد میں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں فلاں ہاسپٹل میں گیا تھا، وہ بڑا مہنگا ہاسپٹل ہے، میں نے اتنے پیسے وہاں لگا دیے۔ یہ بہانے سے لوگوں کو اپنے مال کے مصرف بیان کرتا رہتا ہے۔ یقولو کہتا ہے، اہلک تو میں نے ہلاک کر دیا، مال لبدا، بہت سارا مال۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ جو یہ کر رہا ہے، جو دادے عیش دے رہا ہے، جس پہ مال اڑا رہا ہے، جہاں خرچ کر رہا ہے، جہاں فضول خرچے اللہ تللوں میں اڑا رہا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کوئی آنکھ اس کی نگرانی نہیں کر رہی، کوئی نہیں اسے دیکھ رہا؟ آگے فرمایا، الم نجعل لہ عینین، اس کی اپنی آنکھیں نہیں تھی؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی تھی؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے خیر اور شر دونوں راہیں نہیں دکھا دی تھی اس کو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن یہ مشکل گھاٹی چڑھائی نہیں، مشکل گھاٹی نہیں چڑھا۔ یوں پیسے اڑا دینا یہ اس کے لیے آسان تھا، نفس کی تسکین کا سبب تھا۔ مری جا کے 5 لاکھ خرچ کرانا یہ تسکین کا سبب تھا اس کے لیے، اس کا نفس خوش ہوتا تھا۔ یہ فضول خرچیوں کے اندر اعلیٰ عہدیداروں کی دعوت کر کے اور ڈھینگے مارتا ہے کہ اتنے اتنے لوگوں سے میرے تعلق ہیں، اور لاکھوں پہ خرچ کر دیے دعوت میں، اس پر اس کے نفس کو تسکین ہوتی تھی۔ لیکن کہا جو مشکل گھاٹی ہے اس میں نفس کو تسکین نہیں، روح کے قرار کا سبب ہے، لیکن یہ اس گھاٹی پہ نہیں چاہیے۔ وہ کیا گھاٹی ہے؟ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا۔ آگے فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے کیا پتا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ آگے فرمایا، فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، کسی دکھیے کے کام آ جا۔ یہ جو 5 لاکھ مری میں اڑایا ہے، اس کی بجائے بہتر نہیں تھا کہ یتیم بچیوں کی شادی کر دیتا؟ یہ تیرے لیے نہیں تھا وہ بوڑھے باپ جن کی بیٹیاں ان کی دہلیز پہ جوان بیٹھے ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہیں کرتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز موجود نہیں ہے، تو چپکے سے جا کر رات کے اندھیرے کے اندر ان کی مٹھی کے اندر یہ 5 لاکھ روپیہ دے آتا اور اسے یہ بھی تاکید کرتا کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے، تو تیری روح کو تسکین نہ نصیب ہوتی۔ لیکن یہ مشکل گھاٹی تھی، تو تو ایسا عادی ہو گیا انسان، تو عید کے موقع پہ کسی کو آٹے کی بوری بھی دینے لگتا ہے تو 7 اخباروں کے فوٹوگرافروں کو بلا لیتا ہے اور کہتا ہے میں دینے لگا ہوں اس کو عید پیکج، اور یہ میری تصویر 7 اخباروں میں چھپنی چاہیے۔ تو اس طرح عادی ہو گیا، غریب کی غربت کا تماشا تو دیکھتا ہے اور اس کا اشتہار لگاتا ہے، تو بھول گیا ہے ان دکھیوں کو، ان پریشان حالوں کو۔ تو جو ہے وہ امیر لوگوں کی افطاری کر کے فضول خرچیاں کرتا ہے، لیکن کبھی تم نے غریبوں کو بھی پوچھا کہ تمہارے گھروں میں نان شبینہ بھی ہے یا کہ نہیں؟ تم نے کبھی ان کو بھی پوچھا کہ جو کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں اور سحری کے وقت بھی خشک روٹی سے روزہ رکھ لیتے ہیں اور سارا دن تڑپتے ہیں، ان کا بھی کبھی حال پوچھا ہوتا؟ اور تو اگر اپنی ذاتی خواہش کی بجائے تو ان لوگوں تک یہ مال پہنچایا ہوتا تو یقیناً یہ گھاٹی تھی تو مشکل، لیکن اس سے برکتیں بہت ساری وابستہ تھی۔ کہ وہ مشکل گھاٹی کیا تھی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یعنی جب خوشحالی کے دن ہو، قحط نہ ہو تو کسی کو کھانا کھلا دینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب خود انسان کو اپنے لیے پریشانی بنی ہوئی ہو، قحط کے دن ہو، تو پھر کسی کو کھلانا یہ ایثار ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔
یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو، کس یتیم کو؟ جو قریبی ہو۔ دور کے یتیم کی بھی ترغیب ہے شریعت میں، لیکن یہاں قریبی یتیم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ پیچھے کہا گیا یہ مشکل گھاٹی ہے، اس لیے کہ انسان اپنے قریبی یتیموں کی جب مدد کرتا ہے، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، تو اس میں معاشرے میں سے اسے داد نہیں ملتی۔ سارے کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ہی کر رہا ہے، لہٰذا انسان ان کو تو بعض کا نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کر کر کے داد لیتا ہے، وصول کرتا ہے۔ اس لیے کہا مشکل گھاٹی یہ تھی جو قریبی رشتہ دار تھے، غریب اور یتیم جو تھے، ان کی مدد کرتا تاکہ تیرے نفس میں بھی شاک ہوتا اور اس پہ جو ہے وہ تیری قبولیت بھی ہوتی۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے مسکین جو خاک آلود ہے۔ ایک تو وہ مسکین ہے کہ اگر ان کو خیرات دی جائے وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا پیٹیں گے، لیکن یہ وہ ایسے مسکین ہیں کہ ذا متربہ، جو مٹی سے ملے ہوئے، ایسی ان کی خستہ حالت ہے۔ اگر تم چپکے سے جا کے ان کو خیرات دے آؤ گے تو وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے، لہٰذا اس کی طرف انسان مائل نہیں ہوتا، بلکہ اس سمت مائل ہوتا ہے جہاں اس کا اشتہار لگنا ہے۔ تو کہا کہ مشکل گھاٹی یہ ہے، یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، خاک نشین مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، آپس میں وہ صبر کی وصیتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ معاشرے میں دو ہی طبقے، ایک طبقہ خوشحال اور ایک طبقہ بدحال، دونوں کی ذمہ داری اس آیت کے اندر بیان کرتی ہے۔ جو بدحال طبقہ ہے، دکھی طبقہ ہے، بیمار طبقہ ہے، غربت کی چکی میں پسنے والا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، مظلوم طبقہ ہے، اس طبقے کی راہ ہے کہ صبر کر، صبر کے بدلے میں اللہ نے اجر رکھا ہوگا۔ تو مومن کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ترغیب دی گئی ان لوگوں کو جو دکھ میں مبتلا ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہے، جو بیچارے معاشی بدحالی میں مبتلا ہیں، پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہیں، ان کو کہا تم صبر کر کے دیکھو۔ اور دوسرا طبقہ خوشحال طبقہ، بیماروں کو کہا صبر کرو، اور ڈاکٹروں کو کہا تم رحم کھاؤ ان پہ، تم چھری تیز کر کے ان کی کھال نہ ادھیڑو، اگر تم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا، لہٰذا تم ان پہ رحم کھاؤ۔ عمراء کو کہا گیا کہ تمہیں سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ تمہاری جھولی میں دولت زیادہ آ گئی؟ پڑھے لکھے، سمجھدار، دانا بینا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور تمہیں اگر دولت زیادہ دے دی گئی تو اس کو اپنی دانائی شمار نہ کریں، تمہارے جیسے دانا گلیوں میں رل رہے ہیں۔ تم اپنی محنت پہ اس کو مثال نہ دیں، تمہاں سے زیادہ محنت کرنے والے یہاں نہیں پہنچ پائے جہاں تم موجود ہو۔ اس لیے ان کو کہا کہ ان کے حصے کا جو رزق ہے وہ بھی ہم نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا تاکہ تمہیں ثواب ملے، اور تم ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو، اور ان کو خیرات کر کے ان کی دعائیں بھی لو اور اللہ کے کرم کے حقدار بن جاؤ۔ ایک طبقے کو کہا صبر کر کے دکھائے، اور دوسرے طبقے کو کہا کہ تم رحم کرو تاکہ ایک صبر کر کے اجر پائیں، ایک رحم کر کے اجر پائیں، اور حضور کی ساری امت اللہ کی رحمتوں کی حقدار بن جائے۔ لیکن ہوا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو دکھی ہے وہ واویلا کر رہا ہے، وہ خود اپنی غربت کا تماشا اڑا رہا ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم خود توڑ رہا ہے، اور دوسری طرف جو مالدار ہے، جو آسودہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھ بانٹنے والا بنایا ہے، تو وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے دولت کے اوپر، وسائل کے اوپر، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ان غرباء کا اس کے اندر کیا حق ہے، اور اگر ان کو دیتا بھی ہے تو تذلیل کر کے دیتا ہے۔ کاش کہ قرآن کے سلوک کو ہم سمجھیں اور معاشرے کے یہ دونوں طبقے، امیر طبقہ اور غریب طبقہ، دکھی طبقہ اور آسودہ طبقہ، بیمار طبقہ اور اس کا علاج معالجہ کرنے والا، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کے بیٹھ جائیں، ایک صبر کرنے بیٹھ جائے، دوسرا رحمت کرنے بیٹھ جائیں۔ بتاؤ معاشرے کے اندر کوئی دکھ موجود رہے گا؟ جب کوئی غمخوار موجود ہو تو پھر دکھ بھی نہیں رہتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ جب کوئی دکھ بٹانے آ جائے، تکلیف کا ساجی بن جائے تو پھر تکلیف نہیں رہتی، دکھ اس وقت اذیت ناک بن جاتا ہے جب انسان تڑپ رہا ہو، کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے معاشرے کے دونوں طبقوں کی ذمہ داریاں قرآن نے اس آیت میں بیان کی، اور یہی اس سورت کا عمود ہے۔
نقطہ کمال ہے اس صورت کا کہ آؤ اس سمت آ جاؤ اور دونوں طبقے اپنی اپنی ذمہ داریاں کو سمجھ لیں. لیکن ہم کتنے سفاک ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی خوشیوں سے غرض ہے، ہمیں کبھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم ان کاموں پہ لاکھ روپے لگائے ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن ہم نے کبھی یہ نہ دیکھا کہ ہماری گلی کے اندر کتنی بچیاں ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک پیلے نہیں ہو رہے اور ان کے پاس جہیز نہیں ہے. آئیے ہم قرآن مجید کے ان الفاظ سے، ان کلمات سے روشنی لیں اور اپنے معاشرے کے دکھ بانٹنے کی کوشش کریں. وہ لوگ جو اس معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں وہ بڑے بابرکت اور بڑے ہی اللہ کی رحمتوں کے حقدار لوگ ہوتے ہیں.